السلام علیکم. محمد معاذ آپ سب سے مخاطب ہے. آج ہم اپنی او لیولز اردو کی جو بک ہے اس میں ہم اس کی پریکٹس کرنے کے لیے ہم تخلیقی کاوش کریں گے. تخلیقی کاوش کیوں کر رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ تخلیقی کاوش کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ جو او لیولز کا ہمارا پیپر آتا ہے نا, وہ انسین پیپر ہوتا ہے. اس کے اندر جو مضمون نویسی ہوتی ہے, خطوط نگاری ہوتی ہے, یہ مختلف چیزیں جو ہیں یہ انسین ہوتی ہیں, یہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے, یہ انسین آتی ہیں. تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہونا چاہیے, آپ کی اردو اچھی ہونی چاہیے. اب یہ دو چیزیں کیسی ہوں گی, کیسے اچھی ہوں گی؟ آپ کی لکھ کر اچھی ہوں گی. جب آپ لکھیں گے اردو کا مطالعہ کریں گے, جب مطالعہ کریں گے تو آپ کی اردو اچھی ہوگی, ورنہ ایسے آپ کی اردو اچھی نہیں ہوگی اور آپ کی اردو میں پیپر نمبر کے مارکس کم آئیں گے. تو اس لیے تخلیقی کاوش کریٹیو رائٹنگ کو کہتے ہیں, انگلش میں بھی کرتے ہیں. تو تخلیقی کاوش کیا ہے؟ اچھا, یہ مضمون نہیں ہے, تخلیقی کاوش ہے. تخلیقی کاوش از ڈفرنٹ. موبائل فون ٹاپک ہے ہمارا. اب ایسے ہی آپ کے پیپر میں بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ آپ کے پیپر میں بھی 3 باتیں دی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ جو بھی مضمون لکھ رہے ہیں یا جو بھی بات لکھ رہے ہیں وہ ان 3 کے گرد گھومنی چاہیے. اس کے علاوہ بھی کوئی بات جب ڈالنا چاہیں تو نور علی نور. ٹھیک ہے جی. موبائل فون آپ کا عنوان ہے, 3 باتیں ہیں. 3 باتیں کیا کیا ہیں؟ رابطے کا فوری اور آسان ذریعہ. ٹھیک ہے, رابطے کا فوری. اس کا مطلب کیا ہے؟ رابطے کا فوری اور آسان ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ رابطہ جو ہفتوں پر مشتمل ہوتا تھا یا مہینوں پر جس کو وقت لگتا تھا, جیسے کہ پرانے وقتوں میں خط لکھتے تھے, جیسے سعودی عرب کے مثلا خط لکھتے تھے تو وہ اس کو 1.5 مہینہ آدھا مہینہ لگتا تھا سعودی عرب جانے میں, پھر سعودی عرب سے آنے میں, تو تقریباً آپ کا مہینہ گزر جاتا تھا. لیکن اب اگر آپ کو کوئی سعودی عرب میں آپ کا رشتہ دار موجود ہے, قرابت دار موجود ہے, تو آپ کیا, آپ اسے ایک فون کرتے ہیں صرف, اور وہ فون 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ میں آپ اس سے بات بھی کر لیتے ہیں, آپ کا کام ہو جاتا ہے. تو رابطے کا فوری اور آسان ذریعہ, سمپل آپ نے بات کر لی. جیسے کہ ابھی ہم یہ زوم پہ جو بات کر رہے ہیں, یہ سیشن جو چل رہا ہے ہمارا, کتنا آسانی سے موبائل لگا ہوا ہے, آپ اپنے موبائل میں دیکھ رہے ہیں, میں اپنے گھر بیٹھا ہوں, کتنے کلومیٹر ہم دور ہیں, لیکن آپ مجھے یوں ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ میں آپ کے سامنے بات کروں کلاس میں پڑھے. اسی طریقے سے ہنگامی اور ضروری کاموں میں اہمیت. مثال کے طور پہ آپ پیپر دینے جا رہے ہیں اپنے امتحان کے لیے, اور آپ اپنا ایڈمٹ کارڈ جو ہے, جو اجازت نامہ ہے, وہ آپ اپنا گھر پر بھول گئے. اب آپ خود تو جا نہیں سکتے کیونکہ آپ کو وین چھوڑ کے چلی گئی, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس فون ہوگا, یا آپ کسی سے وہاں پہ فون لیں گے اور آپ فون کریں گے کہ گھر میں اپنے والد کو, والدہ کو, کہ میرا ایڈمٹ کارڈ لے کر آ جائیں. کتنا آسان رہا. ضروری کام, ہنگامی صورتحال, جا رہے ہیں, بائک خراب ہو گئی آپ کی گاڑی کچھ پنچر ہو گئی, رات کا وقت ہے, ٹھیک ہے نا, گاڑی نہیں مل رہی گھر آنے کے لیے, ہنگامی ضروری کام, فون کیا. ایکسیڈنٹ ہو گیا, حادثہ ہو گیا کوئی, فون کیا آپ نے, فوراً سے آپ کا مسئلہ موبائل فون کے ذریعے سیکنڈ میں, لمحوں میں حل ہو گیا. تیسری بات جو آپ نے لکھنی ہے وہ لکھنی ہے موبائل فون کے مثبت استعمال کی ضرورت. یہ سب سے ضروری چیز ہے. ہماری ان دونوں باتوں میں سب سے ضروری چیز ہے موبائل فون کے مثبت, کیونکہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہ بڑا خطرناک دور ہے, بہت خطرناک دور ہے. کہ آج اس موبائل کو ہم چاہیں تو بہت اچھے استعمال بھی کر سکتے ہیں, لیکن اسی موبائل کے ذریعے ہم بہت سے ایسے کام بھی کر سکتے ہیں جو ہماری رسوائی کا سبب بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اخبارات میں, خبروں میں اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی نے کسی کی نازیبا تصویریں نیٹ پر لیک کر دیں, کسی کی کوئی بات لیک کر دی, کسی کے راز جو تھے وہ لیک کر دیے. جو خفیہ چیزیں ہوتی ہیں, جو ایسی چیزیں جو دنیا میں نہیں بتائی جاتی, وہ موبائل فون کے ذریعے ہوتی ہیں. موبائل فون ہی اصل جڑ ہے. تو اس لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ آپ موبائل فون کو مثبت طریقے سے استعمال کریں. جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں, آپ یوٹیوب پہ لیکچر سن رہے ہیں یا زوم پہ لیکچر سن رہے ہیں, کتنی آسانی سے لیکچر سن رہے ہیں نا, گھر بیٹھے سکون سے آپ بیٹھے اپنے گھر کے ماحول میں اور آپ اپنا لیکچر سن رہے ہیں. نہ آپ کو آنے جانے کا مسئلہ اس گرمی کے ماحول میں, نہ آنا نہ جانا اسکول, آپ اپنے گھر پہ سکون سے بیٹھے ہیں اور اپنا لیکچر سن رہے ہیں. مثبت استعمال. اب آپ کو میں یہ ٹاپک دے رہا ہوں موبائل فون, کچھ الفاظ آپ کو چاہیے, الفاظ آپ کے پاس نہیں ہیں, تو آپ نے الفاظ کیا کرنا ہے؟ ڈھونڈنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک لوگوں کو جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اردو الفاظ کا مطلب سمجھ نہیں آتا, اردو الفاظ کا مطلب سمجھ نہیں آتا. تو اس کے لیے آپ کو میں ایک ڈکشنری پریفر کرتا ہوں. وہ ڈکشنری یہ ہے, اس ڈکشنری کا نام یہ ہے, آپ اس کو سرچ کریں, اس پہ رومن انگلش میں ورڈ لکھیں, آپ کو اس کی پوری ڈیفینیشن سب کو پتہ چل جائے گا. اپنے پاس یہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. ریختہ ڈکشنری, کیونکہ ویسے تو آپ کو اردو پوائنٹ بھی مل جائے گا, لیکن اردو پوائنٹ پہ اتنا اچھا نہیں ملتا. تو ریختہ ڈکشنری یہ بہت اچھی ڈکشنری ہے. اس میں الفاظ جو ہے, پروننسیشن بھی اس کا ہے, تلفظ کیسے الفاظ کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اوریجن کا ہے, کیونکہ اردو لشکری زبان ہے, اردو میں بہت ساری زبانوں کے الفاظ ملے ہوئے ہیں, فارسی کے ہیں,
संस्कृत के हैं और अरबी के हैं, बहुत सी ज़ुबान के अल्फाज हैं। तो रेख्ता डिक्शनरी आपको ओरिजिन भी बताएगा और उसका मतलब भी बताएगा और तलफ़्फ़ुज़ भी बताएगा, ठीक है। रेख्ता डिक्शनरी इसे ज़रूर देखिएगा, कोई भी लफ्ज़ जो आपको समझ में आए आप ज़रूर इसमें देखिएगा। इसके अलावा ये 3 बातों पर मुश्तमिल, या तो 10 सत्रों पर मुश्तमिल हो, 10 सतूर पर मुश्तमिल आपका हो, या आपके 2 पैराग्राफ होने चाहिए, या तो 10 सतूर लिख लीजिए या 2 पैराग्राफ लिख लीजिए। किन पे? इन 3 बातों के गिर्द बात हमारी घूमनी चाहिए। ऐसी कोई बात जो यहाँ पे नहीं दी हुई वो नहीं होनी चाहिए। कोशिश ये करिए कि इन 3 बातों के गिर्द अपना ऐसे जो भी है ये उन्मान जो है इसको घुमाइए, ठीक है जी। उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। हमारा लेक्चर आज से कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।